السلام علیکم جی. ضیاء الحق کے سیکٹری داخلہ یا سیکٹری دفاع ایس کے بندیال صاحب جو تھے، ان کے بگڑے خاندان کے لڑکے اور ان لڑکوں میں سے فاروق بندیال جو تھے وہ لاہور کے اندر عیاشی فرمانے آیا کرتے تھے سرگودا سے. یہاں پہ جوا کھیلتے اور دوسرے کام جو اس سے ملحقہ ہیں وہ سارے کام کرتے. اس کے لیے انہیں مختلف جگہوں کے اوپر مختلف سہولتیں دستیاب ہوتی. اخبارات نے بلاسٹ کیا، ضیاء الحق کو آیا نیا وقت تھا، اخبارات نے بلاسٹ کیا. اس وقت کی سپر سٹار اداکارہ شبنم جو ہیں، جنہوں نے اداکارہ شبنم جن کا اصل نام جھرنا تھا اور وہ مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتی تھیں، لیکن مشرقی اور مغربی پاکستان میں کہ الگ ہو جانے کے بعد انہوں نے مغربی پاکستان میں رہنا چنا تھا. ان کے جو خاوند تھے روبن گھوش، وہ پاکستان کے بہت بڑے جسے کہنا چاہیے موسیقاروں میں شمار ہوتے تھے، اور ان کی اجتماعی عصمت دری کی گئی ان کے گھر کے اوپر اور ان کے خاوند کو باندھ کے. اور یہ جب اخبارات کو یہ خبر ہٹ کی تو اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کی لگ گئی عزت کے اوپر. وہ تو یہ سارے کام کرنے آئے تھے. فاروق بندیال گرفتار ہوئے اور گرفتار ہونے کے بعد عدالت میں مقدمہ چلا. جیل میں ان کو VIP ٹریٹمنٹ کے تحت رکھا گیا. اخبارات میں مقدمہ چلا اور ضیاء الحق کی عزت بچانے کے لیے اس وعدے پہ کہ میں بچا لوں گا، ایس کے بندیال صاحب جو تھے انہوں نے گیون کیا، اور نتیجے کے طور پہ پہلے مرحلے میں ان کو سیشن کورٹ میں ہی یقیناً یا کوئی سمری ٹرائل کورٹ ہوگا وہاں پہ ان کو سزا ہو گئی. اس کے بعد پھر جو مارشل لاؤں کے فیسیلیٹیٹر ہیں، ایوب خان کی کابینہ کے رکن رہے ہیں SM ظفر صاحب، وہ روب عمل آئے. وہ اس کیس میں شبنم کے وکیل رہ چکے تھے اور انہوں نے ان کو قائل کیا کہ معاف کر دینا ہی عظمت ہوتی ہے، اور پھر اداکارہ شبنم نے فاروق بندیال کو معاف کر دیا. فاروق بندیال جو ہیں حال مقیم PTI ہیں. 2 رنگا پٹا انہوں نے گلے کے اندر پہنا ہوا ہے، اور جب انہیں حکم ہوتا ہے تو وہ بھونکنے کا فرض بھی سر انجام دے دیتے ہیں، لیکن کم بھونکتے ہیں. ٹرانسپورٹ کا بھی ان کا بزنس ہے. بندیال ایکسپریس کو آپ اکثر سڑکوں سے اترتے ہوئے اور لوگوں کو کچلتے ہوئے سنتے ہوں گے. ان کے کزن ہیں عمر عطا بندیال صاحب، اور عمر عطا بندیال صاحب کا اس مرتبے پہ پہنچنا بنیادی طور پہ دلیل ہے کہ پاکستان میں طبقہ اشرافیہ کس طرح آپس میں گنجا ہوا ہے. اپنا عمر عطا بندیال صاحب کے ایک سمدھی ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، مبینہ طور پہ مجھے ابھی سوشل میڈیا اطلاع ہے، اور دوسرے سمدھی ہیں شائستہ پرویز ملک صاحبہ جو کہ PMLN کی ویمن ونگ کی سربراہ بھی ہیں اور MNA بھی ہیں، اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں مرحوم پرویز ملک صاحب ہمارے اچھے دوستوں میں شمار ہوتے تھے، کم از کم ہم انہیں دوست ہی سمجھتے تھے. تو ملک قیوم صاحب کے وہ برادر خرد بھی تھے. تو وہ اتنا انٹرووون ہے. اب ان صاحب نے جو ہے اس وقت پاکستان میں ادھم مچایا ہوا ہے، کیونکہ وہ ان کا خیال ہے کہ پروجیکٹ عمران خان کے تحت ان کے ساتھ وعدہ ہوا تھا 2 ٹرموں کا، اور 2 ٹرمیں ان کی ایسے ہی بنتی ہیں کہ حکومت جو ہے، یہ رولا پہلے پایا تھا آصف سعید کھوسہ نے. آصف سعید کھوسہ نے اس وقت یہ رولا ڈالا یا لچ تلا جب جنرل لٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بات نکلی، ایکسٹینشن کے حوالے سے بات نکلی، اور انہوں نے وہ سم تھنگ ڈوگر ہے ایک، وہی ڈوگر جو تھا پراکسی پٹیشنر، جو کہ ہماری ایجنسیوں نے اس طرح کے بڑے بڑے پراکسی پٹیشنر پالے ہوتے ہیں، تو پراکسی پٹیشنر تھا تو اس کی طرف سے عرضی دی ہوئی تھی، انہوں نے اچک لی. وہ روتا رہا کہ میری عرضی واپس کرو، انہوں نے عرضی واپس نہیں کی، پھڈا ڈال کے بیٹھ گئے، جب تک کہ فخر امام کے ذریعے PTI کی حکومت نے قومی اسمبلی میں ایک بل ٹیبل نہیں کر دیا جس میں سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا کے 58 سال کی جانی تھی 65 سال سے. تو یوں آپ اندازہ فرما لیں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایکسٹینشنیں لی ہیں اور ایک ایکسٹینشن دونوں آرمی چیف لے کے گئے ہیں، تو ہم کیوں ایکسٹینشن کے بغیر جائیں؟ ٹھیک ہے نا.
ہم نے بھی تو اس کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے. تو اس محاذ کے اندر لڑائی جاری ہے اور اس لڑائی کے اندر جو ہے وہ تنی جا رہے ہیں عمر عطا بندیال صاحب. اس تننے کے اندر گزشتہ روز ایک کمی واقعہ دیکھنے میں ہوئی. معاملات بیک سٹیپ کے اوپر آئے. معاملات کے بیک سٹیپ کے اوپر آنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک لاہور کے اندر سکاچ کارنر جو مال کے اوپر پایا جاتا ہے وہاں پہ واقع ایک دفتر جو ہے اس کے اندر بیٹھا ہوا ایک شخص بہت مایوسی کا شکار تھا جب اسے پیر کے روز کچھ جرنلسٹ یا تبصرہ نگاروں نے اس سے ملاقات کی. کہا تھا نا خبر میں آپ کو بتاؤں گا, ملاقات ہوئی تو وہ خبر میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا لوں کہ جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں اس وقت تک جو ہے وہ حکومت نے یہ کہہ دیا ہے کہ نہ 21 ارب روپے ہے نہیں تو نہ 3 لاکھ بندہ ہے گئے تو الیکشن کروا لو جڑا کروانا جی. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شکایت لگا دی ہے سینٹ کو بھی اور قومی اسمبلی کو بھی کہ یہ میرے معاملات کے اندر مداخلت کر رہا ہے. یہ جو چیف جسٹس ہے, یہ جو سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں 3 ہم خیال جج, یہ ہمارے معاملات کے اندر مداخلت کر رہے ہیں. آئینی طور پہ ان کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ شکایت لگنے کے بعد پھر ایک دم سفید جھنڈا لہرایا گیا اور کہا گیا کہ میں اپنے پاؤں پہ بیٹھ کے معافی مانگنا چاہ رہا ہوں. تو مجھے یاد آ گیا کہ جب فاروق بندیال نے بھی ریپ کر لیا تھا تو اس کے بعد پھر اس نے معافی مانگنے کی کوشش کی تھی. تو یہ خاندانی روایت ہوگی شاید ان کی کہ پہلے جرم کر لیں اور اس جرم کو اچھی طرح انجوائے بھی کر لیں اور اس کے بعد معافی مانگ لیں, اور معافی تلافی دلانے کے لیے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں اب ملاقات ہوئی ہے جی. پہلے ظاہر ہے فون پہ بات ہوتی ہے کہ میں آپ کو سلام بھیجوں تو آپ آ جائیں گے. سلام بھیجنے کی ٹرم چلتی ہے عدلیہ کے اندر. چیف صاحب نے سلام بھیجا ہے, ہم کئی ججز کے پاس بیٹھے ہوتے تھے تو ہمیں وہاں پہ سننے کو ملتا تھا کہ چیف صاحب نے سلام بھیجا ہے تو وہ جج صاحب آگے سے فرماتے تھے کہ بس یہ رضی صاحب چائے ختم کر لیں تو انہیں کہیں کہ میں حاضر ہوتا ہوں. تو سلام بھیجنے کا مطلب ہوتا ہے کہ چیف صاحب نے بلایا کہ آئیں میٹنگز کے لیے آ جائیں. اچھا, صرف چیف صاحب سلام نہیں بھیج سکتے, سینئر ججز بھی جونیئر ججز کو سلام بھیج سکتے ہیں. اور جونیئر جج کو جب سلام آتا ہے سینئر کا تو وہ اس کے اوپر میں نے سعید چودھری صاحب سے ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا کہ پہلے فون پہ بات ہو گئی ہوگی, ادروائز جو حالات تھے اس میں تو اگر عمر عطا بندیال سلام بھیجتا تو آگے سے قاضی فائز عیسیٰ نے تھپڑ نکال مارنا تھا. تو وہ پہلے طے ہو گیا ہوگا. تو پھر فون بات ہوئی اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ملاقات ہوگی. لیکن اس سے پہلے جو ایک واقعہ ہوا جو میرے لیے بڑا اہم تھا کہ فواد چودھری سے لے کے پی ٹی آئی کے تمام نکا وڈا چھوٹا موٹا لمبا گاما چودھری غلام سے نہ سمجھ لیں گے, میں ویسے ہی گاما شیدہ سب نے یہ رولا ڈالا ہوا تھا کہ بس جی صبح ہونی ہے, منگل کی صبح ہونی ہے اور عمر عطا بندیال نے چاچو کو نااہل کر کے او مارنا ہے. ٹھیک ہے, منگل کی صبح ہونی, 11 اپریل کا دن چڑھنا ہے اور انہوں نے جناب ڈھول ڈمکے نکال لیے تھے. سوشل میڈیائی ٹیمیں طے ہو گئی تھیں کہ کون کتوں حملہ آور ہوئے گا. چیپیاں بنا لی گئی تھی, وہ جو چیپیاں پوسٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, نعرے سوچ لیے گئے تھے, ٹویٹر کے ٹرینڈ جو تھے وہ آکوپائی ہو گئے تھے, ٹیموں کو لائن اپ کر لیا گیا تھا کہ بڑی اتنے بجے ٹویٹ کرنا ہے. سارا دن وہ بیٹھے منہ چوک کے اڈیکتے رہے کہ اب عمر عطا بندیال چاچو کو نااہل کرے, اب عمر عطا بندیال چاچو کو نااہل کرے. مجھے وہ مراسیوں کا ایک قصہ یاد آ گیا کہ ایک مراسی جو تھا وہ چودھریوں کے حویلی کے ساتھ رہتا تھا. چودھریوں کی حویلی کے اندر جو ان کا گھوڑے لید کرتے تھے وہ اچھل کے یا بہہ کے مراسی کے گھر آ جایا کرتی تھی. تو اس کو اس بات کا بڑا رنج تھا. اس نے ایک دن دعا کی کہ اللہ کرے چودھریوں نے گھوڑی مار جائے. ٹھیک ہے, اگلے دن وہ صبح اٹھا تو اس کی بھینس مری پڑی تھی اپنی. تو وہ اس نے کہا, وہ ٹھیک نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا, اس نے کہا کہ بس وہ فرشتے کو بھول لگ گئی تھی, ادروائز وہ جان تو ان کی گھوڑی کی نکال نہیں آیا تھا. اللہ معافی دے, نقل کفر نہ باشد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جو ہے وہ کسی بھی گناہ کے تصور سے بھی محفوظ رکھے کہ ہم شاعر اسلام کا مذاق اڑائیں. لیکن پنجاب کے لطیفے ایسے ہی ہوتے ہیں. تو وہ اپنا فرشتے کا نشانہ غلط ہو گیا, غلطی نہیں لگ گئی. فرشتے تو معصوم الخطاب ہوتے ہیں, خطا ہوتے ہیں. فرشتے کا نشانہ غلط ہو گیا ورنہ تو وہ ان کی گھوڑی کی جان ہی لے کے جاتا.
بالکل ایسے ہی ہوا. جو ثاقب نثار صاحب ہیں یا جو موصوف ہیں، ابھی ثاقب نثار کا آپ کو قصہ بتانا ہے. تو وہ جناب یہ ہوا کہ انہوں نے جو تھا وہ نہیں کچھ کیا جی، نہیں ہونے دیا، نہ ان کے خلاف کوئی ایکشن کیا، بلکہ ہوا یہ کہ الٹا چودھری تنویر الاس از ATM مشین آف عمران احمد خان نیازی، اس کا رگڑا نکل گیا. ٹھیک ہے نا، چودھری دی کوڑی تو نہیں منگی، اپنی دودھ دے دی ہوئی گائے جو تھی نا وہ رگڑی گئی. تو خیر اب ہوا یہ کہ لاہور سے کچھ ہم خیال لوگ جن کی پروجیکٹ عمران خان کے اوپر مختلف ادوار کے اندر ڈیوٹیاں رہی ہیں، یہ لوگ جو ہیں ہمارے احباب میں شامل ہیں، ہمارے دوستوں میں شامل ہیں، لیکن ون تھنگ ان کے اندر کامن ہے، یہ مشرف کے بینیفیشری رہے ہیں. مشرف دور کے اندر یہ زمین کے اوپر خدا ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا، مشرف کا دور ہو، ماشاء اللہ اپنی پیک کے اوپر ہو، آپ لاہور کے سیکٹر کمانڈر ہوں، تو آپ تو پھر پنجاب کے آقا ہوئے نا، خدا ہوئے آپ. تو اس طرح کے لوگ تھے. میڈیا کے اوپر نارملی یہ تبصرہ نگاران کی شکل میں رہتے ہیں. ہماری ذاتی یاد اللہ بھی ہے ان سے، تو ہم ان سے پوچھ لیا ہم نے ایک دو کو فون کر کے بھی. اور بائی دا وے ہمارے سفارشی رہے ہیں یہ سارے احباب جو ہے نا مختلف فورمز کے اوپر. ہمارے سفارشی ہونے کی بنیاد کے اوپر ان کے ساتھ بھی ہوتی ویسے ستھری رہی ہے، لیکن وہ ہمارے سفارشی تھے، اور اب بھی اگر ہم اٹھائے گئے تو یہی ہمارے سفارشی ہوں گے. تو ان کا ایک گروپ جو تھا جی وہ جا کے ملا ثاقب نثار صاحب سے. ثاقب نثار صاحب سے مل کے یہ گروپ واپس آیا. میں نے گروپ کے 2-3 ممبران سے بات کی. جو اس بات کا جو اثر تھا، کرکس تھا یا ضعف عقل تھا، وہ یہ تھا کہ بکری بیٹھی ہوئی ہے ثاقب نثار صاحب کی. ٹھیک ہے، بکری بیٹھ چکی ہے ثاقب نثار صاحب کی، اور وہ جناب بہت مایوس ہیں. وہ اس بات کے اوپر دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ملک اب ہمارے بچوں کے رہنے کے قابل نہیں رہ گیا. ہاں ثاقب صاحب اینی کے کمائیاں کر لیاں نے تسی. ٹھیک ہے، اور میرا مطلب ہے آپ کے سکاج کارنر والے آفس کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا مطلب ہے کہ کی دفتر ہے وہ. تو وہ جناب انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے مایوس تھے، وہ مطلب کہ اپنے مستقبل سے بھی، اپنے سیاسی مستقبل سے بھی. میں نے زیادہ دوستوں سے کیا، میں نے ڈسکس کیا، میں نے کہا مایوسی کیوں ہے؟ کہ انہوں نے فرمایا کہ مایوسی اس بات پہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب پہ جو لعنتیں پڑ رہی ہیں، جو تبرہ ہو رہا ہے، جو گالم گلوچ ہو رہی ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی اتنے وگور کے ساتھ یا اتنے جوش اور جذبے کے ساتھ ان کا دفاع نہیں کر رہی جو کہ کیا جانا چاہیے تھا. لیکن گل ایتھے بھی نہیں مکی پائے، گل اس تو اگے بات کی. اب جناب پیر کے دن جب یہ ملاقات ہو گئی، ہم نے سارے لوگوں سے وہ کرکس لے لیا. ڈیولپمنٹ منگل کو ایسی ہوئی کہ ہم وہ خبر منگل والے دن جناب اظہر صدیق ایڈوکیٹ، موٹا ہیوی ویٹ ایڈوکیٹ جو ہے نا، ہیوی ویٹ ایڈوکیٹ، انہوں نے عبداللہ ملک صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک میڈیا ٹاک کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہماری کل کی میٹنگ ہو گئی ہے. عبداللہ ملک بھی اس میٹنگ میں شامل تھے. ہماری کل کی میٹنگ ہو گئی ہے، اور اس میٹنگ کے اندر جناب ہم نے طے کر لیا ہے یہاں پہ، اور مطلب دونوں کی گفتگو کا کرکس یہ تھا اب وکلا کی تحریک چلے گی. اور مجھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اظہر صدیق کو یہ اسائنمنٹ مل گئی ہوئی تھی کہ جیسے ہی سپریم کورٹ کا وہ ایکٹ جو ہے، وہ جو قانون کے اندر جو ترمیم ہو رہی ہے ایکٹ کے اندر، وہ جیسے ہی ہو آپ نے کود پڑنا ہے، آپ نے جناب ہائی کورٹ کے اندر اپلیکیشن دینی ہے اور ہائی کورٹ نے سٹے کر دینا. یہ بات اسائنمنٹ مل چکی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو اس اسائنمنٹ کے بعد جناب اب ان کی یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، انہوں نے کہا وکلا کی تحریکیں چل جائیں گی، جتنی کو آواز ہے پارٹدار اپنے پرا اظہر صدیق دی، وکلا کی تحریک چلے گی. 10,000 سے زائد وکلا اس تحریک کے حرابل دستہ ہوں گے، اور کسی ایسے قانون کو پاس نہیں ہونے دیں گے جس کے نتیجے کے اندر سپریم کورٹ کی طاقتیں جو ہیں، وہ ان کی پاورز جو ہیں، ان کو محدود کیا جا سکے. تو یہ انہوں نے جب کر دی، اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہیں نشر ہو گئی، سنا ہے کہ لوکل ٹی وی نے بھی اس کو نشر کر دیا. نشر ہوتے ہی پھر جناب وقت پہ گئے، کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہے کہ فون آیا ہوگا. اور عبداللہ ملک صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ثاقب نثار صاحب سے،
اور ہمارے خیالات جو ہیں وہ ثاقب نثار صاحب کے بارے میں جو ہیں ان سے وہ آگاہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی محبت ہے۔ ثاقب نثار صاحب ان کی پہلی محبت ہیں اور وہ ثاقب نثار صاحب کا بڑا احترام کرتے ہیں، بلکہ ثاقب نثار صاحب کے دور کے اندر ہم جیسے جرنلسٹ جب پڑھے جاتے تھے تو عبداللہ ملک صاحب کو جا کر ریکویسٹ کیا کرتے تھے، یار آپ کا ذرا ہے پڑھے کہ مطلب ثاقب نثار صاحب تو ڈکرائے ہوئے ایک اندھے بھینسے کی طرح عمل میں آ رہے تھے نا، جس کو دیکھا ٹکر مار دی، جس کو دیکھا ٹکر مار دی، جس کو دیکھا ٹکر مار دی۔ تو اس بھینسے سے بچنے کے لیے پھر کسی کی ریکویسٹ کرنی ہوتی تھی تو کی جاتی تھی، تو وہ عبداللہ ملک صاحب ان میں شامل تھے۔ تو سب سے پہلے عبداللہ ملک نے کہا اور نہیں ایسی کوئی گل، میں کہا پائے نا کوئی گل تو سنو، اور نہیں ایسی کوئی گل ہے ہی نہیں۔ تو میں کہا کچھ نشر ہو گیا، وہ نے کہہ دیتا ہے، اپنے اظہر صدیق نے کہہ دیتا ہے، وہ میں کوئی ایسی گل نہیں ہے کہ کوئی وکلائی تحریک نہیں چاہتی۔ اور اپنے بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب جو ہیں بہت معصوم اور پوپلے آدمی ہیں، میری وجہ سے ان کی بڑی بےزتی ہوئی ہے اکثر جگہوں کے اوپر۔ فاروق حمید صاحب جو ہیں انہوں نے فوری طور پہ ٹویٹ کر دیا کہ وہ پیور ایجوکیشن نیچر کی میٹنگ تھی اور اس میں کوئی پولیٹیکل گفتگو نہیں ہوئی، نہ ثاقب نثار کا پولیٹیکل ایجنڈا تھا، اور انہوں نے جناب دو تین ٹویٹیں لکھ دی۔ بڑی بھاری آواز ہے بھی جڑے بھاری آواز دے فون کرتے ہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا عبداللہ بھائی، وہ بھاری آواز والے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جو کبھی پیمرا کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیو نہیں چلانا تو AR پہلے نمبر تے چلانا ہے، کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ کہا ہو، لیکن جس طرح اظہر صدیق اور عبداللہ ملک ہمارے بھائیوں نے دوڑ لگائی ہے نا، اس سے مجھے کچھ اور اس کے بعد پھر یہ خبر تو اس سے پہلے آ چکی تھی کہ عمر اتاب بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے بلا کے اور قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کی ہے اور آئندہ مل کے چلنے کا عہد کیا ہے، ایک دوسرے کے احترام کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اور سپریم کورٹ کے ہم خیال بینچ نے چاچو کو نہیں پھڑکایا جو کہ PTI توقع کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اہل نظر کے لیے اور اہل علم کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے، آپ وہ نشانیاں ڈھونڈیے، میں اگلا بھی لاگ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔